بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ 2 رکعت فرض نماز کیسے پڑھنی ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ کیسے پڑھنی ہے، اکیلے اور جماعت کے ساتھ 4 رکعت فرض نماز کیسے پڑھنی ہے، اور 4 رکعت سنت مؤکدہ کیسے پڑھنی ہے، اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت کیا کیا پڑھنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، ثنا سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، التحیات، درود شریف کے بعد کی دعا، یہ سب صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اس میں عام طور پر کافی سارے لوگ جو الفاظ کی غلطیاں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے معنی ہی چینج ہو جاتا ہے اور نماز ہی نہیں ہوتی، وہ غلطیاں بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نماز ہر مسلمان کو لازمی اچھے طریقے سے پڑھنی آنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک فرض عبادت ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھیں، تاکہ ہمارا یہ جو فرض ہے ہم اسے اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر آپ اپنی نماز درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ نماز اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھنا سیکھیں گے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ نیت دل میں ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے نیت کر لینی ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ نے دل میں ارادہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے امام کی بھی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کو لفظ بلفظ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ کچھ لوگ اس لفظ کو سبحانک اللہم پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم کو سبحانک اللہم نہیں پڑھنا، ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھنا۔ تو کافی سارے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، اس غلطی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح پڑھنا ہے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک، وبحمدک، وبحمدک وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتعالی جدک۔ اور اس لفظ کو بھی بعض لوگ وتعالی جدک پڑھتے ہیں۔ وتعالی جدک کو وتعالی جدک نہیں پڑھنا۔ کافی سارے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، تو اس غلطی سے بھی بچنا چاہیے۔ اس طرح پڑھنا ہے وتعالی جدک، وتعالی جدک ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، ولا إله
غیرک، یہ ثنا ہے، اس کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے، اب ثنا کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نماز میں ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا سیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر کچھ لوگ الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں، ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں، تو اس غلطی کا خیال رکھنا چاہیے. اگر یہاں پر ہا کی جگہ ہا پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ، اس کا معنی غلط ہو جائے گا، تو اس غلطی کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرح پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اب یہاں پر مالک یوم الدین کو بعض لوگ مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین نہیں پڑھنا، مالکی یوم الدین اس طرح پڑھنا ہے. میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑے زبر کو تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے، اس طرح مالکی یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں پر بھی بعض لوگ ایاک نعبد کو ایاک نعبد پڑھتے ہیں. بہت زیادہ لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں اس لفظ پر، ایاک کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اس غلطی سے بچنا چاہیے. اس طرح پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. یہاں پر کچھ لوگ صراط الذین انعمت علیہم کو انعمت علیہم پڑھتے ہیں، انعمت نہیں پڑھنا، انعمت اس طرح پڑھنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، جو بھی آپ کو اچھے سے یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سورۃ الاخلاص پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پر بعض لوگ جلدی جلدی میں اس طرح پڑھ جاتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ نہیں پڑھنا، قل هو اللہ اس طرح پڑھنا ہے، ہاں کو صاف کر کے پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ کو صاف کر کے صحیح طرح سے پڑھنا ہوتے ہیں۔ اگر ہم جلدی میں کوئی بھی لفظ خراب پڑ جائیں، اس کو تلفظات کے ساتھ صحیح طرح ادا نہ کر سکیں تو اس کا ترجمہ، اس کا معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر خیال رکھنا چاہیے، ایسے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگ لم یلد ولم یولد کو ولم یولد پڑھتے ہیں، ولم یولد نہیں پڑھنا، ولم یولد اس طرح پڑھنا ہے۔ کافی سارے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، تو اس غلطی سے بچنا چاہیے، ایسے پڑھنا ہے لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے رکوع سے۔ کھڑے ہوتے ہی ربنا لک الحمد کہنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ اب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھنی سیکھ لی تھی، امید کرتا ہوں کہ اب آپ بھی سورۃ فاتحہ اچھے سے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے جیسے پہلی رکعت میں کیا، پھر 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد التحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اب التحیات پڑھیں گے۔ التحیات کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ التحیات للہ التحیات للہ۔ اب اس لفظ کو بھی بعض لوگ التحیات اس طرح پڑھتے ہیں، التحیات کو التحیات نہیں پڑھنا، اس لفظ کو بھی خیال سے پڑھنا ہے، ایسے التحیات للہ والصلوات والطیبات والصلوات والطیبات۔ یہاں پر والصلوات کو بھی بعض لوگ والصلوات پڑھتے ہیں، والصلوات پڑھنا ہے، والصلوات نہیں پڑھنا۔ والصلوات والطیبات
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا. یہاں پر بھی بعض لوگ السلام علینا پڑھتے ہیں. السلام علینا کو السلام علینا نہیں پڑھنا. یہاں پر عین کو صحیح سے ادا کرنا ہے اس طرح السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله. اب یہاں پر بھی بعض لوگ اشہدو کو اشہدو پڑھتے ہیں. اشہدو ان لا الہ اشہدو نہیں پڑھنا اشہدو اس طرح پڑھنا ہے. ہا کو صاف کر کے صحیح سے پڑھنا ہے اس طرح اشہدو ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ تھی التحیات. ابھی ہم نے اس کو لفظ بلفظ پڑھا ہے. اب اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں. آپ اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ التحیات ہے. التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے.
درود شریف پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود شریف نماز میں التحیات پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة رب اجعلنی مقیم الصلاة۔ اب یہاں پر بعض لوگ رب اجعلنی بھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی نہیں پڑھنا، رب اجعلنی مقیم الصلاة اس طرح پڑھنا ہے، عین کو صحیح سے ادا کرنا ہے، اس طرح رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یہ دعا ہے جو درود شریف کے بعد پڑھنی ہے۔ ایک اور دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے، اب اس دعا کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر۔ یہ 2 رکعت فرض نماز اکیلے پڑھنے کا اور 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، بس نیت میں فرق ہے۔ اگر آپ 2 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 2 رکعت فرض نماز کی نیت کرنی ہے، اگر آپ 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ نے 2 رکعت سنت نماز کی نیت کرنی ہے، اور اگر آپ 2 رکعت والی فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے،
جب نماز شروع کریں گے تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ آپ نے 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، امام صاحب نے بھی ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ اور دوسری سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، آپ بھی امام صاحب بھی۔ رکوع کرنے کے بعد امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے رکوع سے۔ آپ نے بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہوتے ہی آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، آپ نے بھی امام صاحب نے بھی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے، آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں اسی طرح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، آپ بھی پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہوتے ہی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ امام صاحب قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ دوسری سورت ملائیں گے۔ قرات کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، آپ بھی امام صاحب بھی۔ اس کے بعد امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، آپ نے بھی سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ نے کھڑے ہوتے ہی ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، آپ نے بھی امام صاحب نے بھی۔ 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے التحیات میں۔ اب آپ بھی التحیات پڑھیں گے، امام صاحب بھی التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، آپ بھی امام صاحب بھی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے، آپ نے بھی دعا پڑھنی ہے، امام صاحب نے بھی دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ امام صاحب جب دعا پڑھ لیں گے تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کی 2 رکعت والی فرض نماز امام کے پیچھے مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ 4 رکعت والی فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اب آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے چوتھی رکعت میں بھی صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کے بعد 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد دعا پڑھیں گے، پھر سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کی 4 رکعت والی فرض نماز مکمل ہو جائے گی، اور یہ 4 رکعت فرض نماز اکیلے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ 4 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے، جب دوسری رکعت میں التحیات پڑھ لیں گے تو آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ نے آگے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ امام صاحب التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، آپ نے بھی امام کے پیچھے رکوع میں جانا ہے، رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے۔
2 سجدے کرنے کے بعد پھر چوتھی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع کریں گے، آپ نے بھی امام کے ساتھ رکوع کرنا ہوگا۔ پھر 2 سجدے کرنے کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ نے بھی التحیات پڑھنا ہے، امام صاحب نے بھی التحیات پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بھی درود شریف پڑھنا ہوگا، امام صاحب نے بھی درود شریف کے بعد دعا پڑھنی ہوگی۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے۔ امام صاحب جب دعا پڑھ لیں گے تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کی 4 رکعت والی فرض نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ یہ 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تو اب آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ دوسری سورت بھی آپ نے ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو اب آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ دوسری سورت بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر رکوع کریں گے، رکوع کے بعد 2 سجدے کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے، التحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 رکعت فرض نماز امام کے ساتھ پڑھنے کا بتایا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ ہے، بس دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد ہم نے کھڑا نہیں ہونا ہوگا تیسری رکعت کے لیے۔ التحیات کے بعد ہم آگے درود شریف پڑھیں گے، امام صاحب بھی درود شریف پڑھیں گے، ہم بھی درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد دعا پڑھیں گے، دعا کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیں گے، ہم نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ یہ 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے مکمل ہو جائے گی ہماری۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سکھایا ہے وہ آپ اچھے سے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ اگر ابھی بھی کوئی چیز آپ کو صحیح سے پڑھنی نہیں آ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، انشاءاللہ کافی بہتر پڑھنا سیکھ جائیں گے آپ۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں، نماز میں جو وہ غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنی غلطیاں درست کر سکیں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مسلمان اس ویڈیو سے اپنی نماز درست کر لے گا، نماز میں جو غلطیاں کرتا ہے وہ غلطیاں اپنی صحیح کر لیتا ہے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی۔ جزاک اللہ۔